بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا پارہ، دوسرے پارے کے شروع سے لے کر آیت نمبر 152 تک کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیے جانے پر لوگوں کے اعتراض کا جواب اور مسلمانوں کو ان کے اعتراض کی پرواہ نہ کرنے کی نصیحت ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ قبلے پر اعتراض کرنے والے ناسمجھ ہیں۔ دنیا جہان کی ہر چیز اور دنیا کی چاروں سمتیں سب اللہ کی ہیں۔ اللہ جس چیز کو جو مرتبہ دینا چاہیں انہیں حق ہے۔ بندوں کا کام تو صرف اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اور قبلے کی تبدیلی بھی یہی دیکھنے کے لیے ہے کہ کون اللہ اور ان کے رسول کے حکم پر ہر حال میں عمل کرتا ہے، کون کسی جگہ اور جہت کو اس لیے قبلہ بناتا ہے کہ وہ پہلے سے اس کے باپ داداؤں کا قبلہ تھی، اور کون اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم تھا۔ مسلمانوں کو کی گئی نصیحت کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان اس تبدیلی کو اپنے مذہب کی عدم پائیداری نہ سمجھ کر اسے اپنے لیے باعث عزت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے مبارک گھر کو، جو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، ان کا قبلہ بنا دیا، اور اللہ نے اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کو بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو یہ اعزاز بھی بخشا کہ جب قیامت کے دن میں دوسرے انبیاء کی امتیں ان کو جھٹلا رہی ہوں گی تو مسلمان ان کے حق میں ان جھٹلانے والوں کے خلاف گواہی دیں گے، اور ہر عمل و عقیدے میں مسلمانوں کو زیادتی اور کمی سے محفوظ رہنے والی امت بنایا، جبکہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں بھیجا جو اسلام کو تفصیل کے ساتھ اپنے قول و عمل کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں اور زندگی کے حقیقی راز و اسرار کا ان سے انکشاف کرتے ہیں۔ اس لیے دوسرے لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کعبے کی طرف منہ کر نماز پڑھیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 163 تک صبر و نماز کو مسائل کے حل کا ذریعہ بتایا گیا، شہیدوں کا خاص مرتبہ بتایا گیا کہ انہیں مردہ نہ سمجھا جائے، صفا و مروہ کا اللہ کے شعائر میں ہونا بتایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور جان بوجھ کر اللہ کے دین کے دلائل کو جھٹلانے پر عذاب سے ڈرایا گیا۔ آیت نمبر 164 سے 167 تک انسانوں کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ زمین و آسمان کی پیدائش، ہواؤں کے چلنے، رات و دن کے بدلنے اور بارش وغیرہ کے نظام میں غور کر کے اللہ کو پہچانیں۔ آیت نمبر 167 سے 176 تک محض اپنے فضل و کرم سے انسانوں کے لیے اپنی طرف سے پیدا کردہ اچھی اور پاکیزہ غذاؤں کو شکر کے ساتھ کھانے کا حکم دیا، جن میں گوشت بھی ہے، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنے لیے حرام کرنے کو نادانی اور شیطانی دھوکہ بتلایا، اور ساتھ ہی جو غذا انسانوں کے لیے خطرناک ترین تھیں جیسے خنزیر، مردار اور خون وغیرہ، ان کی ایک لسٹ بھی پیش کر دی، جو انسانی دنیا پر بڑا احسان ہے۔ ساتھ ہی دین کی صحت و حقانیت کو سمجھنے میں عقل کے صحیح استعمال کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ اللہ کے صحیح دین کو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ اپنی عقل کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ جبکہ آیت نمبر 176 سے 182 تک ایک بار پھر قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کرنے والوں سے کہا کہ انسانیت اور دینداری چہروں کو پچھم یا پورب کی طرف پھیر لینا ہی نہیں ہے کہ تم نے اس کے لیے اتنا ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے، بلکہ اللہ کے وجود کو ماننا اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا، مال کی ضرورت اور اسے لگاؤ کے باوجود اسے دوسرے ضرورت مند اور کمزور رشتہ داروں اور غیر رشتہ داروں پر خرچ کرنا، وعدے کو پورا کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا اور ان کے فیصلے سے خوش رہنا، یہ بھی دین کا بہت ہی اہم حصہ ہے جس کی تم پرواہ نہیں کرتے۔ بہرحال اس حکم سے پوری انسانیت کو اور خاص کر مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی
کہ غیر ضروری چیزوں میں الجھنا، دین کے کسی ایک خاص مسئلے کو پکڑ کر بیٹھ جانا اور اس کے لیے فتنہ و فساد کرنا، یہ دین کے منافی ہے، اور خاص کر جب مقصد بھی فتنہ پھیلانا ہو تو پھر دین ہونے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو کسی بھی موقع پر سختی اپنانے سے پہلے 1000 بار یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا وہ مسئلہ اتنی سختی کا متقاضی بھی ہے یا نہیں جس کے ہم شکار ہو رہے ہیں، اور اگر ہے تو کیا ایسا تو نہیں کہ اس ایک مسئلے کے پیچھے پڑ کر بہت سے اہم دینی اور دنیاوی کاموں کی انجام دہی سے ہم اجتماعی یا انفرادی طور پر محروم ہو جا رہے ہیں، اور کیا ایسا تو نہیں کہ ہمارے اس ایک چیز میں سختی سے ہمارے بھائیوں کی دلچسپی مثبت کی بجائے منفی ہو جائے گی اور فائدے کی بجائے ہماری دنیا اور آخرت کا نقصان ہی زیادہ ہو جائے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اپنے کسی غیر اہم موقف میں تشدد برتنے سے اسلام کے بارے میں لوگوں کے ذہن بدگمانی اور نفرت کا شکار ہوں گے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے کھلے طور پر یہ اعلان کیا کہ اسلامی سزائیں اور خاص کر قصاص اس لیے ہے کہ دنیا کو ظلم و زیادتی سے بچایا جائے، انسانی جان و مال کی ارزانی سے حفاظت کی جائے، اور جب انسان اسلامی سزاؤں میں غور کرے گا تو یہ حقیقت اسے سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی کے ضمن میں مرنے والوں کو اپنے مال کے بارے میں وصیت کا حکم فرمایا جو بعد میں مکمل طور پر باقی نہیں رہا۔ آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک روزے کی فرضیت، اس کے فوائد اور اس میں بندے کی طاقت کا تصور سے بالا حد تک رعایت کا ذکر ہے۔ فوائد کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ بندہ سال بھر کی عبادت اور پرہیزگاری کے لیے ان کے ذریعے سے تربیت حاصل کرے اور اپنے آپ کو دنیاوی اور دینی، بدنی اور روحانی دونوں طرح کی مصیبتوں سے بچا سکے، جبکہ 188 سے لے کر 210 تک اسلامی کیلنڈر کی اہمیت، اشہر حرم میں عام حالات میں جنگ نہ کرنے کی تاکید اور ہر اس عمل سے کلی اجتناب کا حکم دیا گیا ہے جس سے انسان اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالے، چاہے وہ دیکھنے کے لحاظ سے کتنا بھی دینی کیوں نہ ہو۔ موجودہ حالات میں اس آیت پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اجتماعی اور انفرادی کوشش کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ پھر حج کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس سے اسلام اور قرآن کا مزاج معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نہ صرف آخرت میں انسانوں کی ترقی چاہتا ہے بلکہ اس دنیا میں بھی ہر طرح کے آرام و سکون کو انسانی زندگی کے لیے پسند کرتا ہے اور اس کے لیے انسانی کوششوں کو سراہتا بھی ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ بلا ضرورت اپنے آپ کو دنیا میں پریشان رکھنا چاہتے ہیں یا آرام و سکون کے لیے اپنی سی کوشش نہیں کرتے، وہ اسلام و قرآن کی نظر میں اچھے اور پسندیدہ انسان نہیں قرار پاتے۔ پھر بھلا قرآن دہشت گردی کی مذمت کیوں نہ کرتا، اسے انسانیت کے خلاف ناقابل معافی جرم کیوں نہ گردانتا؟ چنانچہ اس نے ایک ہی ساتھ دنیا میں فساد پھیلانے والوں کو دنیا کے بدترین انسان ہونے کا درجہ قرار دیتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ یہ لوگ شیطانی طاقتوں کے آلے کار ہیں اور جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے اور بس۔ لہذا مسلمانوں کو ہر طرح کی دہشت گردی کے عمل سے نہ صرف دور رہنا چاہیے کہ بلکہ اپنی طاقت بھر اس کے خلاف پرامن اقدامات کرنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی باری تعالیٰ نے کسی بھی بہانے سے دین میں اعتقاد یا عمل کے لحاظ سے کمی کرنے سے منع فرمایا اور ایسا نہ کرنے کو بڑا خسارہ بیان فرمایا۔ پھر آیت نمبر 225 تک کی آیتوں میں باری تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس قدر انعامات سے نوازا تھا۔ پھر مذاہب کے اختلاف کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین اتارا تھا اور شروع میں ایک ہی دین کو تمام انسان مانتے بھی تھے، پھر جان بوجھ کر انہوں نے اپنے اپنے دین الگ الگ بنا لیے، اور خاص حالت میں مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ جس طرح پہلے کے لوگوں پر حصول جنت کے راستے میں پریشانیاں آئیں
تمہیں بھی وہ پریشانیاں آئیں گی، اس لیے تمہیں ان سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ پھر مال کا مصرف بیان کرتے ہوئے قریبی رشتہ داروں کو مقدم رکھنے کا حکم فرمایا، ناگوار حالات سے نہ گھبرانے کی وصیت فرمائی، محترم مہینوں میں جنگ کا حکم بیان کیا، شراب، جوئے اور خنزیر کے گوشت کی صریح حرمت اور ان کے نقصانات کی طرف بھی اشارہ فرمایا، غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کو منع فرماتے ہوئے اسے خلاف شرافت قرار دیا۔ پھر آیت نمبر 226 سے 242 تک نکاح و خلا کا وہ نظام بیان فرمایا جو کسی بھی معاشرے کی بقا اور صحت کے لیے نسخہ کیمیا ہے، اور جن کا مطالعہ ہر معاشرے اور نظام کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس کے بعد پارے کے اخیر تک دو اہم واقعے کا تذکرہ ہے۔ پہلے کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں طاعون کے ڈر سے کچھ ہزار لوگ اپنی بستی چھوڑ کر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں راستے میں ہی موت دے دی۔ پھر بہت دنوں کے بعد ایک نبی کا اس جگہ سے گزر ہوا تو انہوں نے ان کی چمکتی ہوئی ہڈیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ انہیں زندہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ دوسرے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہود کچھ دنوں تک ٹھیک رہے، اس کے بعد پھر شرارت شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں ان کے دشمن ان پہ قابض ہوئے اور ان کے پاس جو انبیاء کی برکت کی چیزیں تھیں وہ بھی ان سے چھین لے گئے۔ اس پہ ان لوگوں نے اس وقت کے موجودہ نبی سے ایک بادشاہ کی درخواست کی، لیکن جس کو انہوں نے اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر کیا اسے یہ لوگ بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے تمہارے برحق بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جو تابوت تم سے چھین گیا تھا وہ تمہارے پاس آ جائے گا، اور یہی ہوا کہ فرشتے اس تابوت کو لے کر طالوت کے پاس آ گئے۔ پھر یہ بادشاہ مان لیے گئے اور لشکر لے کر یہودیوں کے دشمن بادشاہ کے خلاف نکلے۔ راستے میں نہر پڑنے والی تھی جس کا پانی پینے سے منع کیا گیا تھا، لیکن 80,000 میں سے 76,000 نے اسے پانی پی کر نافرمانی کا ثبوت دیا۔ اب بچے ہوئے لوگ بھی اپنی تعداد کے کم ہونے کی وجہ سے دشمن سے لڑائی کرنے میں کترا رہے تھے، لیکن انہیں نصیحت کی گئی کہ تعداد کے کم یا زیادہ ہونے سے شکست اور فتح کا تعلق نہیں ہے۔ تو یہ لوگ آگے بڑھے اور تھوڑی تعداد کے باوجود اللہ نے انہیں فتح سے نوازا۔